بات کریں گے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر اپنے غریب بھائیوں کی خدمت کرنے کے لیے جہاں سر توڑ کی کوششیں کرتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہاں تنظیم میں بھی آگے بڑھ کے مشکلات عام آدمی کی کم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی ایک تبلیغی جماعت، دین کی تبلیغ کرنے والی، لیکن ساتھ ساتھ فلاحی منصوبوں پر بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے، اس میں بات کریں گے۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رکن شورا دعوت اسلامی حاجی یافور اتاری صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ اس ماہ میں جو انہوں نے غریبوں میں راشن بانٹے، غریبوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے ان کی سپورٹ کی، وہ اس سے کیسا سمجھتے ہیں، اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ کم از کم آئیڈیل سچویشن بنتی ہے، آئینہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھ کے غریبوں کی مدد کریں۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دعوت اسلامی کے مرکزی شورا کے رکن حاجی یافور اتاری صاحب۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں دعوت اسلامی کے مرکزی شورا کے رکن جناب حاجی یافور رضا اتاری صاحب۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعوت اسلامی ایک طرف تبلیغ کا کام کرتی ہے، دوسری طرف رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے اندر اور اس سے ہٹ کے بھی پورا سال بلڈ کیمپ، مخیر اعضاء سے کے تعاون سے راشن کی تقسیم، لنگر خانے، بہت سے کام کرتی ہے۔ اس کا بھی آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے۔ حاجی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ شکریہ ملک صاحب آپ کا۔ حاجی صاحب ایک عمومی تاثر ہمارے یہاں یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں تبلیغ کا کام کریں، یہ سوشل ویلفیئر یہ ان کا کام نہیں ہے، وہ اکثر اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی نے اپنے آپ کو پورا اس طرف کیسے ڈالا؟ میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں ملک صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا بات کرنے کا۔ اب دیکھیں جو تبلیغ کا کام ہے یہ بھی تو ویلفیئر ہے نا۔ کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے رستے سے ہٹا کر، جہنم کے رستے سے ہٹا کر جنت پہ لگا دیا، اب بتائیے اس سے بڑی ویلفیئر کیا ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ میں ہی بتایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے۔ تو لوگوں کو نفع دینے کے جو بھی کام ہیں وہ تو دعوت اسلامی کرے گی، ان کو دین سکھانا، ان تک دین پہنچانا، ان کی مشکلات حل کرنا، بالکل ان کی مجبور لوگوں کی، بے قص لوگوں کی مدد کرنا، جو والدین مجبور ہیں ان کے اولادوں کو راہ راست پر لاگا فرما بردار بنانا، جو شوہر گھر نہیں آتے ان کو گھر کے معاملات کو سمجھا کر بیوی میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا، یہ سپیچز کے ذریعے، موٹیویشن کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے ہے۔ اور وہ بچے جو بیچارے پریشان حال ہیں ان کے والدین کو سمجھانا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی طرف سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ جو والد اپنے اولاد کی تربیت کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے۔ تو یہ پورا سارا کام ویلفیئر کا ہی ہے۔ لیکن تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن، بلڈ کیمپ بنانا، یہ خیال کیسے آیا؟ اور پھر خاص طور پہ آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں بلڈ دیا جا سکتا ہے؟ جی میں اس لیے ملک صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ دعوت اسلامی کے امیر اور بانی مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے اس حوالے سے جو بیان دیا ہے پہلے وہ اگر چلوا دے تو اس کو سن لیتے ہیں۔ پھر اپنا مخدوم صاحب ہمارے پاس ہے مولانا الیاس قادری صاحب کا بیان اس حوالے سے، ادھر چلائیے، دکھائیے گا ناظرین کو۔ جو روزے کی حالت میں یا رمضان مبارک کی وجہ سے بلڈ نہیں دے پا رہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو کوئی وسوسے ہوں، تو ان کے لیے بھی کچھ آپ مدنی پھول دیں۔ رمضان شریف میں تو نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور روزے میں بلڈ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بالکل آپ بلڈ دیں، دن میں دیں، رات میں دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کمزوری ہو جائے گی، روزہ پورا نہیں کر پائیں گے، تو بھلے رات میں دے دیں، ہمت کریں، آگے بڑھیں۔ اور اب میں خوشخبری سننا چاہتا ہوں کہ جو خون کی کمی ہے وہ پوری ہو گئی اور زیادہ ہو گیا ہے خون۔ اس کا مطلب ہے کہ بلڈ دیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ جی بالکل بلڈ دیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں۔ کتنے آپ نے بلڈ بینکس کیمپ کر لیا؟ دیکھیں جی سب سے پہلے جو خیال آیا وہ تو آیا کووڈ کے دنوں میں، اچھا، کہ جب دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا سے رابطہ کیا گیا ان اداروں کی طرف سے جو تھیلیسیمیا، جب لوگوں کے پلیٹلیٹس کم ہوئے کرونا کے دنوں میں، اصل میں یہ لیتے ہیں زیادہ تر پولیس لائنز سے، تو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس سے، تو ہاسٹلوں سے، اس طرح۔ تو جب سب کچھ خالی ہو گیا تو ان کو ضرورت پیش آئی کہ اب ہمارے پاس کوئی ہم بلڈ کہاں سے لیں گے؟ تو پھر رابطہ کیا تو امیر اہل سنت شورا کی طرف سے امیر اہل سنت سے مشورہ کیا گیا۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے فرمایا کہ میری ایج 72 سال ہے، اگر میرا خون کام آتا تو لے لیں، مجھے بھی لے لیں، مجھ سے بھی لے لیں، یہ تو بڑا کام ہے، ثواب کا کام ہے، سعادت کی بات ہے، دیں آپ۔ تو دعوت اسلامی نے پچھلے ملک صاحب آپ اگر غور کریں تو 50,000 بیگز دیے ہیں پچھلے 1.5 سال میں، ڈونیٹ کیے ہیں 52,000 بیگ، 50,000، یس۔ اور یہ چند دن 2 دن پہلے مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے اعلان کیا ہے 2,000 بیگ ان 3 دن میں ہم ڈونیٹ کر چکے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی جی، اور چونکہ دعوت اسلامی کا جو آرگنائزیشن سٹرکچر ہے وہ بالکل ایک گراس روٹ لیول سے، محلے سے شروع ہوتا ہے،
اور پھر محلے کے اوپر علاقہ ہے، پھر اس کے اوپر چلتے 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 ہم صوبہ تک آتے ہیں، صوبے سے ملکی سطح پر آتے ہیں، تو ہمارے پاس گراس روٹ لیول پر ورکر موجود ہیں. بس ایک انڈیکیشن ہوتا ہے ان کو یہ کہنا ہوتا ہے. دسترخوان بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں نچلی سطح جی پہ؟ جی جی بالکل نچلی سطح پر باجوڑ میں، خیبر میں، لاہور میں، پشاور میں، فیصل آباد میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر، ڈسٹرکٹ کے اندر دعوت اسلامی والے افطار دسترخوان بھی لگا رہے ہیں، غریبوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں. کوئی بھی غریب آئے کھانا کھائے، افطاری بالکل کرے. آئے غریب آئے کھانا کھائے، اور دعوت اسلامی والے گھروں پہ روشن بھی پہنچا رہے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے. چونکہ میں نے عرض کی نا کہ ہماری جو آرگنائزیشن سٹرکچر ہے، ہماری جو تنظیمی سیٹ اپ ہے، بالکل گراس روٹ لیول پر ہے. ہم گلی محلے سے بھی ویریفیکیشن کروا کر پھر ان لوگوں کے گھروں تک راشن دے کر آتے ہیں. لائن نہیں لگواتے، بلواتے نہیں ہیں، نہ ان کے گھر تک جو گھر کا سامان نہیں خرید سکتے ان کے گھر میں، ان کے گھر تک خود سامان پہنچا کر آتے اور یہ ڈیٹا نیچے آپ کی تنظیم میں ڈیٹا موجود ہے ہمارے پاس. ویریفیکیشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ویریفیکیشن دیکھیں جی، سب سے ضروری بات ہے، مجھے پتا کہ آپ کا گھر کدھر ہے. تو آپ کے ہمسایوں میں اس دن مجھے جب اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو غریق رحمت فرمائے، میں فاتح خانی کے لیے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ بالکل ساتھ ہی آپ کے ہمسایوں ہمارے دوست بھی رہتے ہیں. تو انہوں نے بھی مجھے انوائٹ کیا، جی آپ ملک صاحب کے گھر آئے تو ہمارے گھر بھی آئیں. انہوں نے چائے بھی پلائی. اب ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ہمسایہ سے آپ سے پوچھ لوں گا، آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو ان سے پوچھ لوں گا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نے اچھا کیا یا میں نے برا کیا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تیرا ہمسایہ کہے کہ تو نے اچھا کیا اور اگر تو نے اچھا کیا، اور اگر تیرا ہمسایہ کہے کہ تو نے برا کیا تو تو نے برا کیا. who will give the character certificate in اسلام. تو کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے نا ہمسایہ دیتا ہے. میری آپ کے توسط سے ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ دیکھیں ہمسایوں کو پتہ ہوتا ہے کس کے گھر سے کیا آواز آ رہی ہے، کس کے گھر کے حالات کیا ہیں، کس کے کیا ہے. تو ہمیں پلیز اس مہینے میں کشادگی کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے. تو ہم بھی غریبوں کی طرف خزانے کھول دیں، ہم بھی اپنے بینک اکاؤنٹس کی طرف غور کر لیں. کوئی جو فورن کرنسی رکھی ہوئی ہے اس پہ استعمال کے اس کو طرف غور کر لیں، جو پرائز بونڈ رکھے ادھر غور کر لیں. کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرے. دیا رب نے ہے، ہم تو بالکل ایسے پیدا ہوئے تھے خالی ہاتھ. بااختیار لوگوں کے لیے اور رمضان المبارک میں با اثر لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میری درخواست یہ ہے کہ با اثر اور با اختیار بہت لوگ آئے دنیا میں. قارون جو ہے اس کا تذکرہ ہوا قرآن مجید میں کہ اس کے خزانے کی چابیاں 40 طاقتور آدمی اٹھایا کرتے تھے، اتنا خزانہ تھا اس کے پاس. بڑے با اختیار لوگ آئے، آج ان کا تاریخ میں نام بھی نہیں، آج ان کو کوئی نہیں جانتا. بہرحال نام انہی کے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کے بندوں کی مدد کی، اللہ کے دین کی خدمت کی، اللہ کی مخلوق کی بالکل مدد، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کے دین کی خدمت. اللہ دیکھیں مخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو رزق رب نے دینا ہے، اور ذریعہ اگر میں ملک صاحب ایک آپ کے توسط سے بات کروں گا، کوئی فیکٹری اونر کو دیکھتا ہوں نا بعض اوقات میں تو میں سوچتا ہوں یار یہ پیسے کما رہے ہیں. یہ نہیں، یہ 200 خاندانوں کو پال رہا ہے، اس کے صدقے سے اللہ اس کو رزق دے رہا ہے. اس کے ذریعے سے 200 خاندانوں کو، 2000 خاندانوں کو، 3000 خاندانوں کو اس کے ذریعے سے رزق مل رہا ہے. اس وجہ سے تو جو آج فیکٹری اونر ہیں، مل اونر ہیں، یا جن کو اللہ نے وسعت دیا مال میں، وہ یہ سوچے کہ میرے ذریعے سے روزگار مل رہا ہے، ان کے صدقے سے مجھے بھی مل رہا ہے. بہت بہت شکریہ حاجی یافور رضا طاری صاحب، آپ کو شکریہ تشریف لائے. انشاءاللہ پھر بھی آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے. ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.